أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج جیسا کہ کل کے درس میں وعدہ کیا گیا تھا، انشاءاللہ ہمارے اس دین کے اندر جو بدعتیں گڑھی گئی ہیں یا ان کو رواج دیا گیا ہے اور اس دین کے اندر گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہیں، ان کے تعلق سے چند اسباب پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق بات کہیں، سنیں اور سنائیں اور اسے اختیار کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں پر غور کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تردید کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ایک حدیث، اور دوسری حدیث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی فرق واضح ہو جائے، اور میں جہاں سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ نقطۂ آغاز آپ کو بھی پتہ چل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی، من احدث یحدث، احداث کے معنی ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز پیدا کرنا یا بنانا۔ من احدث فی امرنا هذا، میرے معاملے کے اندر۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے، ہم آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا معاملہ لے کر اس دنیا میں آئے تھے، دین کا معاملہ لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت
لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو امرنا یعنی امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولیں تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ اللہ کا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین اسلام۔ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس بندے نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کر دی نئی جو اس کے اندر ما ليس منه، جو اس دین کا حصہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ فهو رد، تو وہ مردود ہے، مردود ہے۔ ٹھیک ہے، مردود کا مطلب قابل قبول نہیں، قابل تردید ہے، اس کو واپس کر دیا جائے گا، دین کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کے پاس بھی یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں غور کرنا ہے، من احدث، جس نے ایجاد کی۔ اب دوسری حدیث پہ آتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، پہلے بھی امر ہے اور یہاں بھی امر ہے۔ من عمل عملا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ اب اللہ کے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرنا اور ایسا عمل کرنا جو اللہ کے دین سے، جس پر اللہ کا دین نہیں ہے، یعنی اللہ کے دین کا کوئی حکم، کوئی ثبوت، کوئی نص قرآن یا حدیث، اس کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں جتنی بدعتیں پائی جاتی ہیں، کیا دو حال سے خالی ہے؟ ایک بندہ ایجاد کرنے والا ہوتا ہے اور پھر اس کے ایجاد کرنے کے بعد دوسرے بندے اس پر عمل کرتے ہیں، یہی تو ہے نا، سسٹم یہی ہے، ایجاد کرنے والا ایجاد کرتا ہے، عمل کرنے والا عمل کرتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی بات کہی تھی، لیکن ہم کو ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ بات اس بات کا پتہ چل گیا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرے گا، اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس بندے کی اتباع کرتے ہوئے نئی چیز، نئی بدعتوں پر عمل کریں گے، یعنی بدعت کو پیدا کرنے والا ہوگا اور بدعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو اب یہاں اسباب کی بات جب ہم کرنا چاہتے ہیں تو اسباب کے اندر بھی ہم کو دو چیزیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ آخر ایجاد کرنے والے نے بدعت کیوں ایجاد کیا، اور پھر عمل کرنے والوں نے اس بدعت کو قبول کر کے اس پر عمل کیوں کیا۔ ایجاد کرنے والوں کے نزدیک ایجاد کرنے کے لیے کیا محرکات اور کیا اسباب تھے، اور عمل کرنے والوں کے نزدیک عمل کرنے کے لیے کیا سبب اور کیا چیز، کس چیز نے ان کو ابھارا اس چیز پر کہ اس بدعت کو تم قبول کرو اور قبول کر کے اس پر عمل کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم جو کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا، ان کے پاس بھی کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا، اور عمل کرنے والے بھی ضرور کسی سبب کے تحت انہوں نے عمل کیا، تو ان بدعتوں پر عمل شروع ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائی اور دوستو کہ بدعتوں کو ایجاد کیوں کیا گیا، بدعتوں کو ایجاد کیوں کیا گیا، جن لوگوں نے بدعتوں کو ایجاد کیا ان کے پاس کیا اسباب تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو سب سے پہلی بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ، اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پر دیکھ سمجھنے کی کہ کچھ لوگوں نے تو بدنیتی کے ساتھ بدعت ایجاد کی اور کچھ لوگوں نے نیک نیتی کے ساتھ بدعت ایجاد کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے اس بدعت کی تاریخ اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ بدنیتی کے ساتھ اسلام کو بگاڑنے کے لیے انہوں نے بدعت ایجاد کی، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی نیت بری نہیں تھی، لیکن ان کو دین پر عمل کرنے کا صحیح علم نہیں تھا، اور دین کے اندر کیا چیزیں قابل قبول اور کیا چیزیں قابل قبول نہیں ہیں ان کے درمیان تمیز نہیں، لیکن نیک نیتی موجود تھی، جذبہ اچھا تھا، تو انہوں نے بہت سارے غیر دینی کاموں کو دین سمجھ کر
اس کو لوگوں کے درمیان رائج کیا، لوگوں کے درمیان پھیلایا، خود بھی عمل کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر عمل کرایا، گمراہ کیا۔ تو اب اگر ہم کو ان دونوں نیتوں کے حساب سے اس کی تقسیم کر کے معاملہ اگر سمجھنا ہے، یہ یاد رکھیے کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ کیوں ایجاد کیا؟ سوال یہ ہے۔ تو ایک بندے نے تو ان بدعتوں کو ایجاد کیا بدنیتی سے، اسلام کو خراب کرنے کے لیے، مسلمانوں کا معاملہ برباد کرنے کے لیے، ان کو کمزور کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ آپ تھوڑا اپنے اسلام کی تاریخ میں اوپر جائیے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے، اور اس کے بعد میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں غلو کرنے والے، اور یہ سارے لوگ اس کا نقطۂ آغاز ابن سبا پر جا کر، جو اصلاً یہودی تھا، اور یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ وہ مسلمانوں کو آمنے سامنے سے شکست دینے پر قادر نہیں تھے، تو انہوں نے اندر سے در پردہ ہمارے اندر ہی کوئی ایسا بندہ پیدا کر کے فتنہ پیدا کریں تاکہ مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے۔ تو اب اس کے بعد جو بدعتیں، خوارج کی بدعتیں، شیعہ کی بدعتیں، ایسی جو بدعتیں پیدا ہوئیں، ان کی شروعات جو ہوئی وہ بدنیتی کے ساتھ ہوئی، اور دین کو بگاڑنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان بدعتوں کو ایجاد کیا گیا۔ کیا بدعتیں ہیں یہ؟ آپ نام سنتے ہوں گے کبھی کبھی، شیعہ کی بات آتی ہے، خوارج کی بات آتی ہے، جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اچھا کام نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہ کہانی جب بدعتوں کی شروع ہوئی، اور اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والا ابو لولو، یہ سارے لوگ جنہوں نے دین کو بگاڑنے کے لیے اس طرح کے کام کو شریعت کے اندر کرنا شروع کیا۔ اب خوارج کے جتنے بھی عقیدے اس وقت پھیلائے گئے میرے بھائی اور دوستو، ایک تو لا علمی کی بنیاد پر، دوسرے بدنیتی، یا یہ کہیے کہ جان بوجھ کر کے، لا علمی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے یہ عقیدے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ جائے، مسلمان بغاوت پر اتر آئیں اور یہ اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کریں تاکہ مسلمان کے اندر، مسلمان حکومت کے اندر شر اور فتنہ پھیلے۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے بدنیت بدعت پیدا کرنے والے لوگوں کے سلسلے میں، اور اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو آگے چل کے ہماری اس تاریخ میں، تاریخ اسلام کے اندر بدعتوں کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ دیکھیں گے تو وقتاً فوقتاً ایسے لوگ بھی سامنے آئے ہیں جن کی نیتوں کے بارے میں ہم شبہ نہیں کر سکتے کہ ان کی نیتیں اچھی تھیں، لیکن انہوں نے جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ایسے کام کیا، کرنے لگے اور لوگوں سے کروایا۔ اس کی ایک مثال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہی عراق کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، مسجد میں اکٹھا ہوئے اور چند لوگ مل کر کے چنے کے دانے یا اس طرح سے کوئی دانے یا پتھر ان کے پاس تھے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ بھئی کہو 100 بار اللہ اکبر، اور سارے لوگ وہ چنے لے کر 100 بار 100 دانے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہو سارے لوگ 100 بار سبحان اللہ، پھر سارے لوگ وہ چنے گن کر کے یا پتھر کنکر پتھر گن کر کے 100 بار سبحان اللہ، کہو 100 بار الحمدللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے ان کے پاس اور کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، تکبیر بیان کر رہے، تحمید بیان کر رہے اللہ کے لیے، حمد و ثنا بیان کر رہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو تنبیہ کیا کہ جو یہ کام تم کر رہے ہو، اس طرح سے تسبیح اور تحمید یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کا یہ جو 100 کر کے ان چنے پر جو تم گنتے ہو، یہ گننے کا عمل تمہارا بدعت ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا معلوم آپ کو؟ کہا ما اردنا الا الخیر یا ابا عبد الرحمن، کہ ہم نے اس کام کے پیچھے ہماری نیت کوئی بری نیت ہے نہیں ہے،
ہم تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو ہم کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی ابھی ٹوٹے نہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی ابھی باحیات ہیں، اور تم لوگوں نے اتنی جلدی دین کے اندر بدعتیں شروع کر دی۔ ان لوگوں کے اس عذر کو قبول نہیں کیا کہ ما اردنا الا الخیر، کہ ہم نے اپنے اس کام کے ذریعے خیر ہی تلاش کرنا چاہا ہے، خیر کا ہی کام کرنا چاہتے ہیں ہم، اس عذر کو قبول نہیں کیا، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہر خیر چاہنے والا خیر تک پہنچ نہیں پاتا ہے، ہر خیر چاہنے والا خیر تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو خیر تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ جب سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو اپنے خیر کی منزل تک پہنچو گے، اور اگر راستہ تمہارا بگڑ جائے گا، راستہ تم سیدھا اختیار کرنے کے بجائے دائیں اور بائیں کا راستہ اختیار کر لو گے تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ چاہو گے تو منزل تک پہنچنا، لیکن پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تو اس لیے سبحان اللہ ہمیں یہاں دونوں نقطوں پہ غور کرنا ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ کچھ لوگ بدنیتی کے ساتھ دین کو بگاڑنے کے لیے، اور کچھ لوگ دین کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے نیک نیتی کے ساتھ ہی ایسی کچھ چیزیں دین کے اندر پیدا کر لیتے ہیں جس کی بنیاد شریعت کے اندر کتاب و سنت پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ دین کے اندر بدعت شمار کی جاتی، دین کے اندر نئی چیز شمار کی جاتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہاں دونوں پارٹی کے لوگ بہت سارے آج بھی اس دور میں بھی یہی باتیں دہراتے ہیں کہ بھائی یہ تو خیر کا کام ہے، اس میں آپ لوگ تو بڑے متشدد ہیں، آپ لوگ تو بڑے یعنی ہم کو نیک کام بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھی نہیں بھیجنے دیتے، اس طرح خیر کا کام بھی نہیں کرنے دیتے، اس طرح دعوت و تبلیغ بھی نہیں کرنے دیتے، اس طرح ذکر کی مجلسیں بھی نہیں سجانے دیتے، اس طرح ہم کو اپنے اولیاء کو خوش بھی نہیں کرنے دیتے، اپنے نبی کا حق بھی نہیں ادا کرنے دیتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان سارے کاموں کے کرنے سے کوئی نہیں روکتا، لیکن ان کا جو شرعی طریقہ ہے، جو طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس طریقے پر ہم کو یہ سارے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہمارے یہ کام قبول کیے جائیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے میرے بھائی اور دوستو کہ بدعتوں کو ہم نے کیوں ایجاد کیا؟ تو کچھ لوگوں نے دین کو کمزور کرنے کے لیے ایجاد کیا، اور کچھ لوگوں نے خیر حاصل کرنے کے لیے غلط طریقہ اختیار کیا دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس چیز کو اور ذرا غور سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز میرے بھائی اور دوستو جو سامنے آتی ہے، سب سے پہلی چیز یعنی ہر بدعت کی جڑ ایک طرح سے اگر کہیں تو خاص طور پر اگر ہم نے ان بدنیتوں کی بات بیان کر دی، اس کو سمجھ لیا، اس کے بعد جن مسلمانوں نے ان بدعتوں کو قبول کیا اور جن مسلمانوں نے ان بدعتوں کو بغیر علم نہ ہونے کے سبب خیر خواہی اور اچھی نیت سے ایجاد کیا، ان دونوں کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ دین سے لا علمی، دین سے لا علمی، دین کے اندر صحیح باتیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہم نے قبول بھی کیا کہ ہم کو معلوم نہیں، فرق نہیں معلوم کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، کسی نے دین کے نام پر ہم کو ہمارے اندر یہ چیزیں پہنچا دی اور ہم نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ بھی خیر کا کام ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس دین کا تھوڑا علم ہوتا، دین کا علم ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ خیر کا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر گھسایا ہوا غلط کام ہے جو دین کے نام پر اس کا پرچار کر کے مسلمانوں کے اندر اس کو رائج کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب چیخ چیخ کر کہتے ہیں، پکار پکار کر کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود
اپنے قرآن کریم کے اندر هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو علم ہے وہ اور جس کو علم نہیں ہے وہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ ہمارے پاس جب تھوڑا سا علم رہے گا تو ہم دین کی باتوں میں کم از کم صحیح اور غلط باتوں میں کچھ ادنا درجے کی تمیز، کم از کم شبہ تو ہو جائے ہمارے دل کے اندر۔ پھر اگر یہ شبہ کی بات پیدا ہو جائے گی دل کے اندر تو ہم مزید تحقیق کریں گے اور پھر صحیح بات اور حق تک رہنمائی حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم حدیث فرمائی اس سلسلے میں، فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اور بعض روایتوں میں من صدور العباد یا من صدور العلماء، کہ اللہ رب العالمین علم کو، یعنی دین کے علم کو، دنیا کا علم تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا پروان چڑھ رہا ہے، کتنی ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر، لیکن دین کا علم کہ اللہ رب العالمین دین کے علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ یہ بارگی علماء کے سینوں سے اس کو کھینچ لے، نہیں، پھر کیا ہوگا؟ لیکن وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علماء دھیرے دھیرے اس دین کے علماء ربانیین، حق والے علماء دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ جب عالم نہیں بچے گا تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر فتویٰ دینے کے لیے، مسند درس پر بٹھانے کے لیے، خطیب کو خطبہ دینے کے لیے، ان کو جب عالم نہیں ملے گا تو غیر عالم کو اپنا سرپرست بنا لیں گے، اور پھر وہ کیا کریں گے؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ہماری اس امت کو توفیق عطا فرمائے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی۔ ہم بار بار اسی لیے کہتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، قرآن کے اندر پوری نصیحت موجود ہے، لیکن کاش کہ ہمیں اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ اللہ کے دین کا ہم کو ڈائریکٹ علم ہو اور صحیح اور غلط کے اندر ہم تمیز کر سکیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات جو تھی کہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہم نے بہت ساری بدعتوں کو ایجاد بھی کر دیا اور قبول بھی کر لیا۔ اب ہم وہ معتزلہ اور قدریہ اور جبریہ اور خوارج اور شیعہ اور ان کی بدعتوں کی بات نہیں کریں، کیونکہ یہ بدعتیں تو ان کا نام ذرا پرانا ہو گیا، لیکن آج تک بھی جو بدعتیں ہمارے اندر رائج ہیں اور جن کو روز بروز ترقی مل رہی ہے، جیسے محرم کے موقع پر کیا جاتا ہے، شب معراج کے موقع پر کیا جاتا ہے، شب برات کے موقع پر کیا جاتا ہے، اور عید میلاد النبی کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ ان سے ان بدعتوں پر عمل کرنے والوں سے پوچھیں تو ان بدعتوں کے تعلق سے ان کے پاس کوئی بھی علم کی بات نہیں ملے گی، کوئی بھی دلیل کتاب سے، کوئی بھی دلیل سنت سے نہیں ملے گی۔ نہیں، ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ارے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نہیں کرتے تھے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام، یہ عشر مبشرہ، یہ علم کے سمندر جو اس وقت موجود تھے، کیا اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اور اگر وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے تو اور نبی کی محبت کا تقاضا ہی یہ سب کام کرنا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کا مطلب ہوگا اگر ہم کر رہے ہیں محبت کی وجہ سے تو ان کے محبت میں کچھ کمی تھی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ وہی بات ہو گئی، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھولے بھالے لوگوں کو غلط باتیں، ان کی لا علمی کا فائدہ، ان کی نادانی کا فائدہ اٹھا کر ان کے اندر داخل کرنے کی۔ اگر ہمارے اندر کچھ بھی ذرا تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ہم کوئی بھی غیر دین کی بات قبول نہیں کریں گے۔
آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے کچھ لوگ، جو بدنیتی کی بات آتی ہے میرے بھائی اور دوستو، کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر کے اپنے خواہشات نفسانی کی تکمیل، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے تن پر اچھے کپڑے پہننے کے لیے، اچھی بلڈنگیں اور اچھی عمارتیں بنانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا کر لوگوں کا مال ناحق طور پر لوٹنے کے لیے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کے طور پر یہ لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں کہ ان بدعتوں کے ذریعے ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اس دین کے اندر، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ کیا یہ دو پارٹیاں برابر ہو سکتی؟ ایک وہ پارٹی جو اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل اور برہان کی بنیاد پر کوئی بات کرتے، اور دوسری وہ پارٹی جن لوگوں کے برے عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا اور وہ لوگ اپنے خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یقیناً جو اپنے اللہ کی کتاب پڑھتا ہے اور اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، جو کوئی بھی کام کرتا ہے وہ یا تو کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کی بات الگ ہے، اس کی شان الگ ہے۔ اور جو اپنی خواہشات کی نفسانی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، تو ادھر کی بات ادھر کی بات ڈھونڈ کر کے لوگوں کو قائل اور لوگوں کو قناعت کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے ایک جگہ سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، جن لوگوں نے ظلم کیا، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے کیوں ظلم کیا؟ اتبعوا اہواءہم، انہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، بغیر علم کے۔ دین کی کوئی بات نہیں، دین کا کوئی، نہ قرآن کی کوئی آیت ہے ان کے حق میں اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے ان کے حق میں، لیکن اپنی منمانی کیے جا رہے۔ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرو، اور ایسے دین کے اندر گھسپیٹیوں کو گھسنے کا موقع نہ دو جو دین کے اندر گھس کر ہمارے دین کو برباد کرتے، ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے، ہمارے عمل کو بدعت کے اندر تبدیل کرتے، تاکہ ہم جادے راہ سے بھٹک جائیں، اللہ کے سیدھی راہ سے ہم ہٹ جائیں اور بدعتوں پہ عمل کریں، شیطان کے راستے پر چلیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، بہت بڑا سبب ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بدعت ایجاد کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت کی یہ وجہ ہے کہ لوگ اپنے خواہشات کی نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے بدعت ایجاد کر لیتے ہیں اور نادان لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایجاد کرنے والے نے ایجاد کر دیا، قبول کرنے والے نے قبول کر لیا۔ اب یہ بدعت جب پیڑھی در پیڑھی آگے بڑھتی ہے اور پھر آ کر اللہ کے دین کا کوئی علم رکھنے والا طالب علم کہتا ہے اے میرے بھائی، اے ابا جان، اے چچا جان، اے ماموں، اے خالو، اے فلاں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین میں شرک ہے، یہ تو اللہ کے دین میں بدعت ہے، یہ تو اللہ کے دین میں گمراہی ہے، آپ کس گمراہی کے راستے پر پڑ گئے ہیں؟ تو پھر کیا جواب ملتا ہے میرے بھائی اور دوستو، معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ تمام نبیوں کے ساتھ اور ہر اصلاح کرنے والے بندے کو یہ جواب اپنی قوم کی طرف سے ملتا ہے، کیا؟ کہ ہم تو آج نہیں یہ عمل کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، آپ نئی بات لے کر ہمارے سامنے آئے، نہ ہمارے باپ نے ایسی کوئی بات کی، نہ ہمارے دادا نے ایسی کوئی بات کی، نہ پردادا نے کوئی ایسی بات کی، ہمارے محلے کا مولوی بھی یہی گا رہا ہے اور سارے لوگ یہی کہتے، آپ کہاں سے آئے؟ آپ کون سی دلیل لے کر آئے؟ آپ ہم کو کیوں ہمارے باپ دادا کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں؟ پھر میرے بھائی اور دوستو، یہاں سبحان اللہ وہ بات اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر نقل کی ہے۔ سورہ زخرف کے اندر
22 نمبر کی آیت بھی ہے اور اسی مضمون کی 24 نمبر کی آیت بھی ہے، غور سے پڑھیے گا۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی باتوں پر پایا ہے، تو ہم تو ان کے نقش قدم پر چل رہے، جہاں جس بات پر عمل کر کے ہمارے باپ دادا کر گئے، اگر ہمارے باپ دادا اس پر چل کر جنت پہ چلے گئے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت پہ چلے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے سامنے دعوت پیش کی تھی تو ان کے قوم والوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ان کی جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ پتھروں کی اور ان مٹیوں کی بنائے ہوئے ان اسٹیچوؤں کو اور جن کی بھی تم پوجا کرتے ہو، سورج کے چاند کے، ان کی، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ کیا یہ تم کو کچھ فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں؟ انہوں نے غور کیا، یہ تو پتھر ہے بھائی، یہ کہاں فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ کہاں نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے اندر کیا طاقت ہے؟ لیکن پھر انہوں نے نہیں، میرے باپ دادا تو یہ کرتے آ رہے تھے، پھر آپ کی بات ہم کیسے قبول کریں؟ کیا ہمارے باپ دادا گمراہی پہ تھے؟ یہاں تک کہ میرے بھائی نوح علیہ السلام سے لے کر جن کو باقاعدہ نبی اور رسول بنا کر، اولو العزم رسول بنا کر بھیجا گیا، جنہوں نے 950 سال تک اپنے دین کی تبلیغ کی تھی اور لوگوں کو شرک سے اللہ کی توحید کی طرف بلایا تھا، لیکن چند مٹھی بھر لوگ ان کی قوم کے ان کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے اور اللہ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ باقی سارے لوگوں نے ارے اتنے زمانے سے ہمارے باپ دادا یہ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر ان کی پوجا کرتے آ رہے ہیں اور آپ آ کر کے کہتے ہیں انہیں بھی لوگوں کو چھوڑ دیں۔ کیسے چھوڑ دیں؟ آج بھی آپ چلے جائیے کسی بھی بدعتی کے پاس، کسی بھی شرک کرنے والے کے پاس اور سمجھانے کی آپ کوشش کیجئے، الا من رحم اللہ، سارے لوگ آپ کو ایک ہی جواب دیں گے، ارے بھائی یہ تو میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہ تو آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہے، ہمارے اتنے پہلے ہمارے یہ دادا فلاں پیر کے مرید تھے اور ایسا تھا اور ویسا تھا، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا، اور یہ قبر، یہ مزار تو اتنا پرانا مزار ہے، یہ مزار تو اتنا پرانا مزار ہے، اور یہ بات تو ہمارے اندر اتنے پہلے سے چلی آ رہی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اجنبی ہو جاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو، لیکن یاد رکھو اپنی اجنبیت کو قبول کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو قبول کرو اس اجنبیت کے سلسلے میں۔ فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء۔ یہ اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی بہت غربت کے عالم میں، بہت اجنبیت کے عالم میں، بہت تھوڑے لوگوں سے اسلام کی شروعات ہوئی تھی، اور ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں حق والے مسلمان، سچے مسلمان پھر اسی طرح مٹھی بھر ہو جائیں گے، مٹھی بھر حق والے مسلمان ہو جائیں گے۔ فطوبى للغرباء، تو ایسے مٹھی بھر حق پرست مسلمانوں کے لیے خوشخبری، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھ کر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کے ہاتھ میں اپنے اللہ کی رسی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقہ بندی کے اندر مبتلا نہ ہو، تفرقہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو بات میں نے عرض کی، یہ آباء و اجداد والی بات، یہ تیسری وجہ ہے کہ جو بدعتوں کے پر قائم رہنے کی وجہ ہے۔ ہم نے پہلے تفریق کی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ ایک بدعت ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قبول کرنے کے بعد میں جب ہم آ کر کے یعنی یہ سچویشن دیکھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی اگر اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے تو ان لوگوں کی طرف سے ہی جواب ملے گا، یہ تو ہمارے باپ دادا کا عمل ہے۔ یعنی یہ وجہ پھر کیا ہوئی؟ باپ دادا سے وراثت میں ان بدعتوں کا ملنا، یہ ان بدعتوں کے رائج ہونے کا یا ان بدعتوں کے پھیلنے کی ایک وجہ ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میرے بھائی اور دوستو، جس پر میں بہت یعنی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے، پھر بھی انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنا کہ میرے بھائی اور دوستو، بدعتوں کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اپنے ائمہ، یعنی عمومی طور پر اس کا ہم جنرل اگر ٹائٹل دے دیں تو شخصیت پرستی۔
بدعتوں کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ شخصیت پرستی۔ ہم اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دے دیتے ہیں اور اس کی ہر بات کو بلا چون چرا بغیر دلیل کے بھی قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے تقدس میں، اس کے احترام میں، تو یہ بدعتوں کو اور گمراہیوں کے پھیلنے کی بہت بڑی وجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ اور یہی وجہ اہل کتاب کے اندر تھی، یہی وجہ اہل کتاب کے اندر تھی کہ ان کے دینوں کے اندر بگاڑ آیا تھا، ان کے دینوں کے اندر بگاڑ آیا تھا میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے عابدوں کو دونوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا۔ اب رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انہی میں سے جو پہلے اہل کتاب پر تھے، عدی بن حاتم بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جب یہ آیت پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو اپنے عالموں کو رب نہیں مانتے، آپ کے قرآن میں یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ہم اپنے عالموں کو رب مانتے ہیں، نہیں، رب تو ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں، رب تو ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں اور مسیح کو مانتے اور روح القدس کو مانتے، ہم رب اپنے احباب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، کیا جب تمہارے عالم کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں تو تم اس کو مان نہیں لیتے ہو؟ اور جب کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو تم اس کو مان نہیں لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کام تو کرتے ہیں، ہم ان سے دلیل نہیں مانگتے، ہم ان سے یہ نہیں کہتے انجیل کی آیت دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، توریت کی آیت دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، نہیں، جو ہمارے عالم بولتے یہ حلال ہے اس کو مان لیتے، جو بولتے حرام ہے وہ مان لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اور آج میرے بھائی اور دوستو، ہم چاہے ائمہ کی بات کریں، چاہے علماء اور مشائخ کی بات کریں، حتیٰ کہ لوگ آج کل اپنے اپنے مکتب فکر کے مدرسوں اور اداروں کے لیے اور یعنی اس طرح سے دینی ایکٹیویٹیز کرنے والے اپنے تنظیموں کے لیے اتنا تعصب رکھتے ہیں اور اتنی اندھی تقلید کرتے ہیں ان کی میرے بھائی اور دوستو کہ آپ یقین نہیں کریں گے کیا ہماری اس دین اسلام کا ماننے والا، اس دین کو فالو کرنے والا کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ آپ یقین نہیں مانیں گے۔ اس کے سلسلے میں میرے عزیزو، اگر ہم کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے دین کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، اور ایک روایت میں فرمایا شِبْرًا بِشِبْرٍ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، ایک ایک بالشت، ذراعًا بذراع، ایک ایک ہاتھ ان کے پیچھے چلو گے، اگر وہ گو کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے۔ اور آج ہم واقعی ان کے نقش قدم پر اس طرح چلنے لگے ہیں کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم واقعی اہل کتاب کی نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہو وہی رہا ہے۔ آج ہمارے علماء جو کہہ دیتے ہیں، اللہ یہ کہ علماء ربانیین نے باقاعدہ، جیسے میں نے اس دن کے درس میں بتایا تھا کہ ہمارے یہ ائمہ کرام سب نے اپنے اپنے شاگردوں کو اس بات کی نصیحت کی تھی
کہ دیکھو یہ میری باتیں ہیں، یہ میں اپنے اجتہاد اور اپنے علم کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن جس دن جس وقت میری باتیں میرے نبی کی بات سے ٹکرا جائیں تو میری بات کو ترک کر دینا، میرے نبی کی بات کو اپنا لینا، میرے نبی کی بات کو اپنا لینا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، اپنے ان اماموں کی نصیحت کو قبول کریں، اور آج کے اور ہر زمانے کے علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائی اور دوستوں کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہ تنبیہ کریں، یہ بتائیں کہ ان کے لیے کسی کی بات بھی کوئی بھی ہو، وہ عالم کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا شیخ ہو، کتنا بڑا امام ہو، اگر اس کی بات اپنے نبی کی بات سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم کو، جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور میں نے اللہ کی توفیق سے بارہا آپ لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ میری بات ہو یا کسی کی بھی بات ہو، اگر بے دلیل بات ہے، کتاب و سنت کی دلیل سے عاری بات ہے، نہ اس کے کتاب و سنت کے نص پہ آتی یہ بات، نہ اس کے اصولوں پہ پوری اترتی ہے یہ بات، تو اس بات کو رد کر دیا جائے اور وہ بات قبول کی جائے جو کتاب و سنت کی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہاں میں جس بات کا ذکر کر رہا تھا کہ ائمہ، فقہا، بزرگ، اولیاء کی رائے کو بلا دلیل حق مانتے ہوئے اس کو قبول کر لینا، یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری اس امت کے اندر بدعتوں کے در آنے کی، بدعتوں کے گھس جانے کی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، باتیں تو اس موضوع میں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں، لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اپنے صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ رب العالمین ہمیشہ توحید پر، صرف اکیلے تنہا اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔